السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ کیونکہ ابھی تک تم باہر جاب ڈھونڈتی پھر رہی ہو جبکہ میں نے تمہیں اپنی سیکٹری کی جاب آفر کر رکھی ہے، تم کیوں قبول نہیں کر رہی اس جاب کو؟ باہر بسوں اور رکشوں کے تمہیں دھکے کھانا منظور ہیں مگر میرے پاس جاب کرنا نہیں، وہ خاصا جذبت ہو کر بولا۔ وسیم کے دھوکے کے بعد وہ بیچاری مجبوراً اپنی بہن کے سسرال میں رہ رہی تھی، جس کے سبب وہ بہت انکمفرٹیبل اور شرمندہ سی رہتی۔ وہ جلد سے جلد اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی، اس کے لیے اس نے جاب تلاش کرنا شروع کی مگر عبدالرحمن اسے کہیں جاب نہیں ملنے دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے پاس سیکٹری کی جاب کرے، جس کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ کی سیکٹری کی جاب، پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ میرا؟ وہ خاصا چڑھتے ہوئے بولی۔ اس کا لہجہ عبدالرحمن کے سینے میں آگ لگا گیا تھا۔ پہلے تم امیر باپ کی بیٹی تھی، اربوں کروڑوں کی جائیداد کی مالکن، تب تم مجھے یہ نخرے دکھاتی تو سمجھ آتا، مگر اب جب تم ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پل رہی ہو، ہمارا ہی دیا کھاتی پیتی اور پہنتی ہو، تو تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس کے بدلے ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ بے جان گڑیا کی مانند اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ خود کو سنبھال کر دور ہٹتی اس سے قبل ہی عبدالرحمن نے اس کی ٹھوڑی کو مضبوطی سے پکڑ کر اونچا کر اس کے چہرے پر حقارت بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی واقف تھی اسے خوش کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس ظالم شخص کے جملے سنتے ہی اس کا پورا وجود خوف سے لرز اٹھا تھا۔ میں اپنی بہن کے گھر میں رہتی ہوں اور وہ ابھی اپنے وجود میں ہمت جمع کر جواب دے ہی رہی تھی کہ عبدالرحمن بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا، تمہاری بہن باہر کمانے جاتی ہے کیا؟ وہ تو خود اپنی جائیداد اپنے بھائی کے نام کر کے پچھتا رہی ہیں۔ اب جلال ملک کو بہت ہلکے میں لے رہی ہے تمہاری بہن۔ ویسے تم لوگوں نے ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ آخری سوال اس نے استزائیہ انداز میں پوچھا۔ آپ ہی اور میرے ساتھ واقعی ہی دھوکا ہوا ہے، ہم نے خود سے نہیں کی وسیم بھائی کے نام جائیداد۔ وہ تیزی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ واقعی؟ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے مضحکہ خیز انداز میں پوچھنے لگا۔ مجھے آپ کو صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ اپنی ٹھوڑی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے بولی۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچانک سے پیچھے سے آتی روبدار زنانہ آواز نے عبدالرحمن کو مجبور کیا مہک کو اپنی گرفت سے آزاد کرنے پر۔ امی، وہ میرا دل چاہ رہا تھا مہک کے ہاتھ کی چائے پینے کا، تو یہی بولنے آیا تھا کہ میرے لیے بھی ایک کپ بنا دے۔ رقیہ بیگم اور ان کا ہاتھ تھامے کھڑا محیب اسے ہی سوالیہ نظروں سے گھور رہے تھے، جس پر وہ بہانہ بنا کر مہک سے تھوڑا دور ہٹ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ محیب بغور دیکھ رہا تھا اپنی خالہ کے لرزتے وجود اور کپکپاتے ہونٹوں کو۔ وہ ننھا سا لڑکا سمجھ گیا تھا کہ اس کی خالہ کو یہ شخص پھر تنگ کر رہا ہے۔ اگر چائے پینی تھی تو تم کسی ملازمہ سے بھی تو کہہ سکتے تھے، خود کچن میں کیوں چلے آئے؟ رقیہ بیگم نے تفتیشی افسران کی طرح ایک ابرو اچکا کر اپنی شارپ نگاہیں اپنے بیٹے کے وجود پر ٹکائے استفسار کیا۔ وہ مجھے کوئی ملازم نظر ہی نہیں آیا، اس نے تیزی سے کہا۔ اچھا مہک، میرے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آنا، وہ مہک کو زج کرنے والے انداز میں کہہ کر وہاں سے لمبے قدم بھرتا باہر چلا گیا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ اپنی انہی ذلیل حرکتوں کی وجہ سے وہ محیب کے دل میں آہستہ آہستہ اپنا مقام کھو رہا ہے۔ آنی، آپ مت جانا ان کے کمرے میں، وہ تیزی سے اپنی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ نہیں بیٹا، جانے دو، بعد میں بھی تو اسے ہی لے کر جانا ہے، رقیہ بیگم مسرت بھرے لہجے میں بول کر اس کی جانب آئیں۔ وہ خوش تھیں یہ دیکھ کہ عبدالرحمن اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ بہت جلد روز کی ڈیوٹی ہوگی تمہاری، مجھے اور میرے بیٹے کو چائے بنا کر ناشتے میں پلانے کی، وہ نہایت خوش مزاج لہجے میں کہہ کر اس کی پیشانی چومنے لگیں۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے مہک کے لرزتے وجود کو نہیں دیکھا تھا، بس وہ نظر انداز کر گئی تھیں۔ انہیں لگا وہ شرم و لحاظ کے سبب عبدالرحمن کی نزدیکی اور شرارتوں سے ڈرتی ہے۔ محیب یہی تو دیکھ رہا تھا کہ کوئی اسے عبدالرحمن سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ الٹا اس کے سامنے تھالی میں سجا کر پیش کرنے پر تل گئے تھے۔ رقیہ بیگم کی باتیں مہک کے دل کو تسلی نہیں دیتی تھیں، کیونکہ اسے عبدالرحمن کی نظروں میں اپنے لیے کوئی عزت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ شخص صرف ہوس کا پجاری بنے اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ آنی، آپ ڈرو مت، میں آپ کے ساتھ چلوں گا چاچا جان کے کمرے میں، وہ مسکرا کر اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنی آنکھوں سے بے بسی کے سبب بہنے والے آنسو پونچھتے ہوئے واپس چائے بنانے لگی۔ کمرے میں بھی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے یہ لڑکی؟ اتنی دیر سے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ رقیہ بیگم نے موقع پاتے ہی عبدالرحمن سے مہک کے متعلق بات کی، اور جیسا انہیں امید تھی عبدالرحمن فوراً ہی رضامند ہو گیا تھا۔ دونوں کی منگنی نہایت ہی دھوم دھام سے ملک مینشن کے گارڈن میں ہوئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مبشرہ بیگم مہک کے کمرے میں آئیں تحفے لے کر۔
جو رشتہ دار اور دوست احباب دے کر گئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے محیب بھی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مہک کو نہ پا کر وہ پریشان ہو کر بولی، تم نے مہک کو دیکھا ہے؟ مبشرہ بیگم نے کمرے کے پاس کھڑی ملازمہ سے پوچھا۔ نہیں تو میڈم، ملازمہ کے بکھلا کر جواب دیتے ہی مبشرہ بیگم کا دماغ کھٹکا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ تیزی سے رعبدار انداز میں استفسار کرنے لگی۔ نہیں تو میڈم، میں کہاں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بول ہی رہی تھی کہ مبشرہ بیگم نے اس کے بازو کو مضبوطی سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، میڈم میں نے انہیں اسٹور روم کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ تو اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ مبشرہ بیگم سمجھ نہ سکیں وہ ملازمہ اتنا کیوں ڈر رہی ہے یہ بتانے میں۔ میں جاؤں؟ وہ تیزی سے جانے کی اجازت طلب کرنے لگی۔ ہاں جاؤ، وہ لاپرواہی سے کہہ کر محیب کا ہاتھ پکڑے اسٹور روم کی جانب بڑھیں۔ یہ دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ وہ اسٹور روم کا دروازہ بند پا کر لاک پکڑ کر کھولنے لگیں، مگر دروازہ نہ کھلا۔ مہک تم اندر ہو کیا؟ مہک، دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ اندر سے جواب نہ ملنے پر وہ اب پریشان ہو کر زور زور سے دروازہ بجانے لگیں۔ تم، کیا چل رہا ہے؟ دروازہ کھلا تو سامنے عبدالرحمن کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن لگاتا نظر آیا۔ مبشرہ بیگم کے الفاظ تو منہ میں ہی پھنس کر رہ گئے تھے۔ اپنی بہن کو فرش پر بے جان حالت میں لیٹا دیکھ میک کے کپڑے پھٹے ہوئے نظر آئے، جو اس پر گزری قیامت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ پورا اسٹور کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ اس کا پنوں سے سیٹ دوپٹہ دور فرش پر گری ہوئی کرسی پر پڑا تھا۔ کمرے کی بکھری حالت گواہ تھی کہ اس لڑکی نے پرزور احتجاج کیا تھا۔ مبشرہ بیگم تیزی سے اسے سہارا دے کر اٹھانے لگیں۔ میک نے اٹھتے ہی اپنی بہن کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اپنے پورے وجود کو سمیٹ کر مبشرہ بیگم میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ، پاؤں اور گردن پر لال نشانات تھے، جو یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ عبدالرحمن نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مبشرہ بیگم نے تیزی سے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے پورے وجود کو کور کیا۔ گھٹیا انسان، کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ وہ بپھر کر سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے لڑکے پر دھاڑی۔ بھابھی، اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہیں؟ ایک تو پہلے ہی آپ کی بہن نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ مبشرہ بیگم بے یقینی سے اس لڑکے کو دیکھنے لگیں، جس کی آنکھوں میں اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی ذرا برابر شرم نہ تھی۔ وہ نہایت جھنجھلاتے ہوئے کہہ کر جانے لگا، اور ہاں، سمجھائیں اسے، اب منگیتر ہے میری، مجھے خوش رکھے گی تبھی یہ منگنی چلے گی، ورنہ توڑ دوں گا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ اچانک رکا، پھر مڑ کر مبشرہ بیگم کو دیکھ دھمکی امیز لہجے میں وارننگ دیتے ہوئے بولا، چلو چھوٹے گارڈ، میں تمہیں کیک کھلاتا ہوں اپنی منگنی کی خوشی میں۔ محیب دروازے پر ہی کھڑا اپنی خالہ کو روتے اور اپنے چاچا نما فرعون کو بے حسی کی حدود کو چھوتے دیکھ رہا تھا۔ محیب اکثر میک کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس لیے عبدالرحمن اسے گارڈ کہہ کر مخاطب کرنے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی اس ننھے لڑکے کے ریشمی بالوں کو سہلاتے ہوئے بڑے پیار سے بولا، جبکہ محیب کو نفرت ہو رہی تھی اس سے۔ مانا وہ ننھا لڑکا نہیں سمجھ پایا تھا معاملے کی نزاکت کو، وہاں چلنے والے نازک حالات کو، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کی خالہ کو غلط طریقے سے پھر چھوا ہے اس سامنے کھڑے شخص نے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت وہ عبدالرحمن سے ہی کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آپی آپ سے، یہ گھٹیا انسان ہے، دیکھیں نا آپی، اس نے مجھے گندا کر دیا، دیکھیں مجھے تباہ و برباد کر دیا اس نے، میں اپنے خدا کو اب کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ بلک بلک کر بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اپنی چھوٹی بہن کو یوں تڑپتا بلکتا دیکھ مبشرہ بیگم خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں امی سے بات کرتی ہوں۔ وہ صرف اسے دلاسا ہی دے سکتی تھیں، جبکہ وہ جانتی تھیں جب تک عبدالرحمن راضی نہ ہو کوئی اس کی مہک سے شادی نہیں کروا سکتا۔ اپنی بہن کی عزت کی خاطر انہیں خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد تو جیسے مہک زندہ مردہ ایک ہی تھی، ذرا سی آہٹ پر بھی ڈر جاتی، سہم جاتی، کبھی گھنٹوں لیٹی رہتی تو کبھی گھنٹوں نہاتی رہتی۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد جیسے اس نے دنیا کا الگ ہی روپ دیکھا تھا، جو نہایت ہی بھیانک تھا۔ مبشرہ بیگم اب جتنا ممکن ہوتا عبدالرحمن کی نظروں سے اسے دور رکھتی۔ وہ لڑکی اتنی اذیت میں تھی کہ اس کے کمرے سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آتیں۔ اس کی چیخیں محیب کے کانوں میں گونجتیں۔ سب جانتے بوجھتے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ مبشرہ بیگم نے رقیہ بیگم سے ان کی شادی جلد از جلد کرانے کی التجا کی، اور وہ بے بس بہن کر بھی کیا سکتی تھی۔ 1 سال تک رقیہ بیگم عبدالرحمن پر دباؤ ڈالتی رہیں مہک سے شادی کے لیے، مگر وہ شخص کانوں میں گھماتا رہا۔ مہک بالکل ایک مرجھائے پھول کی طرح نظر آتی۔ عبدالرحمن کے راضی نہ ہونے پر مبشرہ بیگم اور جلال ملک کے درمیان بھی لڑائیاں بڑھ رہی تھیں۔ ان کے کمرے سے ہر وقت لڑنے کی آوازیں آتیں، جس کے سبب محیب ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ جازہ 5 سال کا تھا۔ جب مبشرہ بیگم اور جلال ملک کی لڑائی ہوتی
تو وہ ڈر کے مارے زور زور سے رونے لگتا۔ تب محیب ہی اسے گود میں لے کر چپ کر آتا اور اسے اپنے کمرے میں لے جا کر بہلانے اور کھیل کود میں لگانے کی کوشش کرتا۔ ایسے ہی آج اتنا ذمہ دار نہیں تھا وہ، بچپن سے ہی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر ڈالا تھا اس نے۔ ان لڑائیوں کے پیش نظر رقیہ بیگم آخری بار عبد الرحمن سے بات کرنے خود سے اس کے کمرے میں گئیں۔ امی میں نے کہا نا مجھے ابھی شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بول کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا عکس سنوارنے لگا۔ عبد الرحمن تمہیں شادی کرنی ہے یا نہیں؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ اف کتنی بار کہا ہے کرنی ہے بھائی، مگر ابھی نہیں، وہ بالوں کا برش سنگھار دان پر رکھتے ہوئے اپنی والدہ کی جانب مڑ کر لاپرواہی سے گویا ہوا۔ 1 سال سے تم یہی کہہ کر ٹال رہے ہو مجھے، تمہیں پتہ ہے نا جلال ملک اور مبشرہ کی لڑائیاں تمہاری وجہ سے روز بروز بڑھ رہی ہیں، وہ خاصا جتاتے ہوئے اسے بتانے لگیں۔ بھابھی کو تو چھوڑ ہی دیں آپ، انہیں تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے بھائی سے لڑائی کرنے کا۔ وہ پاگل نہیں ہے جو اپنا گھر خراب کرے، تم نے جو مہک کے ساتھ کیا یہ مت سمجھو کہ میں اس سے انجان ہوں، وہ اسے دیکھ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ابھی میں نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ، خواہ مخواہ ڈرامے کر رہی ہیں دونوں بہنیں تاکہ میں جلد سے جلد شادی کر لوں میک سے، مگر سچ کہوں اب مجھے وہ بہت چال باز لگنے لگی ہے۔ میں تو اسے بھولی بھالی پیاری سی لڑکی سمجھ کر اٹریکٹ ہوا تھا، مگر وہ بھی بھابھی جیسی نکلی، سو میں سوچ رہا ہوں کہ… ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ رقیہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ بیچ میں بات کاٹتے ہوئے بولی، خدا کا خوف کرو عبد الرحمن، اس یتیم لڑکی پر اتنا ظلم نہ ڈھاؤ، کل کو تمہاری بھی اولاد ہونی ہے۔ ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہمیں نظر آتا ہے کس طرح اس خوشبودار چہکتی مہکتی لڑکی کو روند کر پھینکا ہے تم نے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم بے وقوف ہیں؟ نہیں عبد الرحمن، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم تو بس اپنی عزت کے ہاتھوں خاموش رہنے پر مجبور ہیں، مگر ہماری مجبوری کو کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ بھول جاؤ کہ منگنی توڑ سکتے ہو تم مجھ سے، شادی تو تمہیں اسی سے کرنی ہے۔ اچھا ہے جلد سے جلد خود ہی راضی ہو جاؤ، ورنہ تمہارے بابا کو تمہارے سارے کارنامے بتا دوں گی۔ تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے بابا کتنے جلال و غضب والے ہیں، ناانصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتے وہ کسی کے ساتھ۔ ڈرو اس وقت سے جب جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا تمہیں۔ امی آپ اس لڑکی کی خاطر مجھے جائیداد سے آگ کروائیں گی؟ یقیناً وہ ڈر گیا تھا رقیہ بیگم کی دی ہوئی دھمکی سے، اس لیے تیزی سے جھٹپٹاتے انداز میں استفسار کرنے لگا۔ بالکل، میں صرف اسے کہتی نہیں اپنی بیٹی مانتی ہوں، اور اگر تم میری بیٹی کے ساتھ ناانصافی کر کے سمجھ رہے ہو آسانی سے نکل جاؤ گے تو یہ عبد الرحمن ملک بھول ہے تمہاری۔ ان کے کہتے ہی وہ منہ بسور کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ بابا کو بیچ میں مت لائیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں، وہ ہار ماننے والے انداز میں گویا ہوا۔ وہ صرف اس لڑکی کی اکڑ توڑنا چاہتا تھا جو وہ بہت پہلے ہی اپنے نزدیک توڑ چکا تھا، اس کے حسن کے غرور کو خاک میں ملا کر اسے حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے میک کی شخصیت میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا، مگر اپنے والد کے ڈر سے وہ مجبوراً راضی ہو گیا۔ اکثر اپنی جوانی کے نشے میں بدمست مرد عورت کی اکڑ توڑنے کے چکر میں اس بیچاری کو ہی توڑ دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے جسے وہ اکڑ کہتے ہیں وہ اس لڑکی کے نزدیک اس کی عزت ہے جو وہ ہر ایرے گہرے پر نچھاور نہیں کر سکتی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں جن کے سبب میک کی کچھ ڈھارس بندھی، مانا وہ عبد الرحمن سے شدید نفرت کرتی تھی، مگر اس کے پاس اس گھٹیا شخص کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہ تھا۔ کون کرتا ایک ایسی لڑکی سے شادی جس کے پاس نہ عزت بچی تھی نہ دولت؟ اگر بالفرض دولت جہیز کی کوئی نظر انداز کر کے شادی کر بھی لیتا تو یقیناً شادی کی پہلی رات ہی اسے بدچلن جیسے گندے القابات و گالیاں دے کر اپنی زندگی سے نکال دیتا، چاہے پھر وہ بیچاری کتنی ہی اپنی پاکیزگی کی صفائیاں دیتی رہتی۔ اس کے نزدیک عبد الرحمن جیسے ظالم شخص نے اسے کسی پاکیزہ مرد کے مطلب کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کو گھر کے افراد، ماں ملازمین اپنے دلوں میں ایک راز کی طرح دفن کر لیا تھا۔ آنے والا کل اس کے لیے خوشیوں کا نیا پیغام لانے والا تھا۔ وہ عبد الرحمن سے نکاح جیسے مقدس رشتے سے منسلک ہونے والی تھی۔ صبح سے پورے ملک مینشن میں افراتفری کا عالم تھا۔ پورے ملک مینشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ اپنا شرارہ مبشرہ بیگم کے اصرار پر ٹرائی کر کے فٹنگ چیک کر رہی تھی کہ اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ اسی لال رنگ کے شرارے میں کمرے سے باہر لاؤنج کی جانب آئی جہاں عبد الرحمن ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے عبد الرحمن؟ رقیہ بیگم روحانسہ لہجے میں استفسار کر رہی تھیں۔ امی اس لڑکی کو میری ضرورت تھی، میں نے اسے تحفظ دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ میری بیوی ہے، اب پلیز آپ لوگ… وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ عبد الغفور ملک نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ تمہارے تحفظ کی ضرورت ہے؟
وہ بھی ایک کوٹھے کی طوائف کو؟ عبد الرحمن، کیا سوچ کر تم نے اس وحشیہ سے نکاح کیا؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا ایک بازارو عورت ملک خاندان کی بہو بن سکتی ہے؟ انہوں نے عبد الرحمن کو دیکھ نہایت طیش کے عالم میں استفسار کیا۔ کوٹھے کی طوائف نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اس لمحے جب عبد الرحمن ملک نے یہ جملہ ادا کیا تھا تب محیب اس جملے کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکا تھا، مگر آج وہ سمجھتا تھا کہ عبد الرحمن کے کہے اس جملے میری بیوی ہے اب کا معنی کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ماضی کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، وہ اپنا نام اسے دینے کے بعد اسے خود سے منسوب کر چکا تھا، اسے اپنا مان چکا تھا، اسے دنیا سے تحفظ دینے کے لیے تیار تھا، وہ سائبان بن گیا تھا اس عورت کے لیے۔ یقیناً وہ عورت اس کے دل میں اپنا گھر بنا چکی تھی، ورنہ عبد الرحمن جیسا عیاش مرد کسی کو تحفظ دینے کی سوچے یہ کیسے ممکن تھا؟ میک کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین اور سر سے آسمان چھین لیا تھا اس ظالم نے، اسے مکمل تباہ و برباد کر کے، اس کی عزت سے کھیل کر، اسے بدنامی کے در پر چھوڑ کر کسی دوسری عورت کو تحفظ دینے چلا تھا وہ۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ ایک کوٹھے کی عورت کی وہ عزت کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایک گھریلو خاندانی لڑکی کی عزت اسی ظالم نے پامال کی تھی، اسے زندہ لاش اسی نے بنایا تھا۔ اس کی آخری امید بھی عبد الرحمن کی دلہن کو دیکھ دم توڑ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نہ بہے، کیونکہ وہ تو رو رو کر پہلے ہی سوکھ چکے تھے۔ بہت دیر تک بحث چلتی رہی، مگر عبد الرحمن اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مہک نے ایک بار اپنے ہاتھ پر لگی مہندی کو دیکھا، پھر زیب تن کیے ہوئے لال شرارے کو۔ اس کی بارات نہیں آنے والی تھی اب۔ وہ شدید رنج میں آہستہ آہستہ قدم پیچھے لینے لگی۔ آنی، وہ تیزی سے چھت کی جانب بھاگی، محیب بھی پھرتی سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ محیب کے حلق کے بل چیخنے پر باقی سب بھی میک کے پیچھے دوڑے، مگر وہ لڑکی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گئی تھی کہ وہ نہ رکی اور چھت سے چھلانگ لگا دی۔ وہ محیب ہی تھا جس نے اپنی خالہ کے جسم کو خون سے لت پت زمین پر پڑا دیکھا تھا۔ وہ بچہ تھا، بے حواس ہو کر چیختے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چھت سے چھلانگ لگانے لگا، مگر اسی لمحے جلال ملک نے اسے پکڑ لیا۔ شادی کا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ میک کی خودکشی کا سبب عبد الرحمن کا اسے چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے شادی کرنا تھا، جبکہ اصل وجہ تو ملک مینشن کے لوگوں کے سینوں میں دفن ہو گئی تھی۔ اس کی خالہ کے ساتھ ہوا ظلم وہ آج بھی سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتا تھا اپنی خالہ کی چیخوں کو۔ وہ نجمہ کے سراپے کو بغور دیکھنے لگا۔ عجب کھیل تھا قسمت کا، جیسے مہک امیر باپ کی بیٹی ہو کر بے بس تھی، ویسے ہی عبد الرحمن کی بیٹی تھی آج۔ کیا کبھی مہک پر ظلم کرتے وقت سوچا ہوگا اس نے کہ ایک دن اس کی بیٹی بھی یتیموں کی فہرست میں شامل ہوگی؟ جس طرح مہک سے اس کے حق کی جائیداد دھوکے سے چھین لی گئی تھی، اسی طرح اس کی بیٹی سے بھی چھیننے کی پلاننگ ہو رہی ہوگی۔ ان سب میں پس وہ بیچارہ رہا تھا جو پہلے اپنی خالہ اور اب اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر پانے کے سبب خون کے آنسو رو رہا تھا۔ عبد الرحمن کے کیے گناہ کی بھرپائی مبشرہ بیگم اس کی بیوی سے کروا رہی تھیں۔ وہ واقف تھا اگر مبشرہ بیگم کو موقع ملے تو وہ اسے پھر نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گی۔ وہ عبد الرحمن کی بیٹی کو نہیں بچا رہا تھا، وہ تو صرف اپنی بیوی کی حفاظت کر رہا تھا۔ صوبیہ گارڈن سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر جازا کے ساتھ بیٹھے پولیس یونیفارم میں ملبوس شخص پر گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی پولیس والے کو ملک مینشن میں دیکھا تھا۔ پولیس افسر کی جازا سے مصافحہ کر کے الوداع لیتے ہی وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ پولیس کیوں آئی ہے؟ وہ بڑے تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ شہریار کے والدین نے محیب بھائی پر FIR درج کروائی ہے، اس سلسلے میں آئے تھے یہ۔ کون شہریار؟ وہ ایک ابرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ پلوشا بھابھی کا کزن، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ FIR؟ ایک منٹ، تو پلوشا کے گھر والوں نے محیب بھائی کے خلاف FIR کیوں درج کروائی ہے؟ وہ تیزی سے پیچھے آتے ہوئے الجھ کر پوچھنے لگی۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ محیب بھائی نے ان کے بیٹے پر جان لیوا حملہ کروایا اور اسے ICU تک پہنچایا ہے۔ جازا نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے گمبھیر لہجے میں جواب دہ ہوا۔ مگر کیوں؟ صوبیہ کو محیب سے کوئی ایسی خاص اچھی توقعات نہیں تھیں۔ وہ واقف تھی محیب جلال ملک بہت خطرناک شخص ہے، مگر وہ اپنی ہونے والی بیوی کے کزن پر کیوں حملہ کروائے گا؟ وہ یہی سوچ کر الجھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتہ یار، ویسے بھی وہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس محیب بھائی کے خلاف۔ صوبیہ کو محسوس ہوا کہ وہ اس کے پے در پہ کیے جانے والے سوالات سے جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے وہ ہمت نہ کر سکی مزید کوئی سوال کرنے کی، مگر پیٹ میں درد اس کے زور و شور سے ہو رہا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ اوہ، تو اس وجہ سے اچانک شادی کی ڈیٹ آگے ہوئی۔
اور میں سمجھ رہی تھی کہ محیب بھائی کو اپنی اولاد کی قدر و محبت آ گئی ہے اسے کھونے کے بعد۔ وہ خود کلامی کرنے لگی۔ مجھے نجمہ کو بتانا چاہیے اس بارے میں، ہو سکتا ہے اسے پتہ ہو شہریار اور محیب بھائی کے درمیان کیا معاملہ ہے، آخر کو وہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ صوبیہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی اتنی بڑی خبر۔ اس نے گارڈن میں واپس آ کر چیئر پر بیٹھتے ہوئے نجمہ کو کال لگائی۔ میڈم، آپ کا سیل بہت دیر سے رنگ ہو رہا ہے۔ سیل بہت دیر سے رنگ ہو رہا تھا، مگر وہ وہاں موجود ہو کر بھی موجود نہ تھی۔ اینی سیل اٹھا کر اس کے پاس لائی، پیچھے سے آہستگی سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اطلاع دی، جس پر اس نے بغیر کسی تاثر کے کال ریسیو کی۔ اکثر اس وقت محیب کال کرتا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ اس نے دوپہر کا کھانا کھایا یا نہیں۔ اس نے گمان کیا کہ محیب کی ہی کال ہوگی، اس لیے بس کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگا لیا۔ کیسی ہو نچ؟ دوسری جانب سے صوبیہ کی محبت بھری آواز سن وہ جواب دینے پر مجبور ہوئی۔ اللہ کا ہر حال میں کرم ہے، صرف 15 دن ہی تو ہوئے تھے اس حادثے کو گزرے، وہ کیسے اپنی اولاد کو کھو دینے کے بعد اتنی جلدی ٹھیک ہو سکتی تھی؟ اللہ ہمیشہ کرم ہی رکھے، میری تو یہی دعا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دعا گاہ ہوئی۔ نچ، مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ جی؟ تم پلوشا کے کزن شہریار کو جانتی ہو؟ اچانک سے شہریار کا ذکر سن وہ الجھی۔ ہاں، میں ملی ہوں ایک بار اس سے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تم ملی ہو؟ کب؟ وہ حیران ہو کر تیزی سے پوچھنے لگی۔ وہ ریسٹورنٹ میں ملاقات ہوئی تھی جب میں پلوشا کے ساتھ فلم دیکھنے گئی تھی۔ اوہ، وہ ہونٹوں کو گول کر کے سوچتے ہوئے بولی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ نجمہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ پہلے جازا اور پھر محیب نے اس کے شہریار سے اتفاقی ملاقات پر خواہ مخواہ کے سوالات اٹھائے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں ایک شخص سے اتفاقی ملاقات کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا۔ صوبیہ کے سوال پوچھنے کے انداز سے اسے محسوس ہو گیا تھا ضرور کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے تجسس سے پوچھنے لگی۔ محیب بھائی کے خلاف شہریار کے والدین نے FIR کٹوائی ہے۔ کیا؟ مگر کیوں؟ نجمہ نے تیزی سے الجھ کر استفسار کیا۔ لو، یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا تھا، وہ استزائیہ انداز میں بولی۔ اس کا مطلب تمہیں بھی کچھ نہیں پتہ اس بارے میں؟ نہیں۔ اوہ، دراصل میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جازا کو ایک پولیس افسر کے ساتھ دیکھا۔ جب وجہ پوچھی تو تمہارے بھائی نے بتایا کہ شہریار کے والدین نے دعویٰ کیا ہے کہ محیب بھائی نے ان کے بیٹے پر جان لیوا حملہ کروایا ہے، مگر محیب شادی سے صرف 15 دن پہلے اپنی ہونے والی بیوی کے کزن پر کیوں حملہ کروانے لگا؟ کیا وہ نہیں جانتا اس حملے سے اس کی شادی خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے نج کہ کیا چل رہا ہے، مگر اتنا سمجھ آ گیا ہے کہ اچانک شادی کی تاریخ آگے کیوں بڑھی۔ اس کے کہتے ہی نجمہ فقط اسبات میں سر ہلانے لگی۔ ویسے میں نے سنا تھا کہ ابو خود محیب بھائی کو واپس ملک مینشن بلانے گئے تھے، پھر وہ تمہیں لے کر لوٹے کیوں نہیں؟ صوبیہ نے بڑے اشتیاق سے استفسار کیا۔ ہوگا کوئی نیا منصوبہ، مجھے نہیں علم، بس اتنا پتہ ہے کہ محیب راضی نہیں ہوا واپس ملک مینشن جانے کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں اتنی اداکاری کرتا ہے میرے سامنے اچھا بننے کی۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولنے لگی۔ کیا مجھے نجمہ کو بتا دینا چاہیے کہ ان کے اچھے بننے کی اداکاری تب تک جاری رہے گی جب تک وہ ان کے نام اپنے پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر دیتی؟ وہ چاہتی تھی نجمہ کو آگاہ کرنا، مگر وہ جازا کا اعتماد نہیں توڑ سکتی تھی۔ جازا نے اسے ہمراز بنایا تھا، ساتھ ساتھ اسے ڈر لاحق تھا کہ اگر نجمہ کو علم ہوا تو یقیناً وہ محیب سے لڑے گی اور محیب سب سے پہلے جازا کی گردن دبوچے گا، کیونکہ ملک مینشن میں نجمہ کا جازا کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وہ اپنے شوہر کو کیسے مشکل میں ڈال سکتی تھی؟ اچھا چلو، اپنا خیال رکھنا، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ چلا تو تمہیں بتا دوں گی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی پیپر کو بغیر پڑھے سائن مت کرنا۔ نجمہ اس کے آخری جملے پر الجھی، مگر وہ کچھ پوچھتی اس سے قبل ہی صوبیہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آج جب گھر لوٹا تو اسے کھڑکی کے پاس کھڑا ہونے کے بجائے بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ مانا یہ چینج معمولی سا تھا، مگر اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ زندگی کی طرف لوٹنا شروع ہو گئی ہے۔ محیب نے خاموشی سے کمبل اس پر اچھی طرح اڑایا اور پھر پاس بیٹھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ تھوڑی دیر تک اس کے ریشمی بالوں کو سہلاتا رہا۔ گڈ نائٹ، پھر اس کے گال کو نرمی سے چومتے ہوئے کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نجمہ نے آنکھیں کھولیں، وہ جاگ رہی تھی، بس محیب کو دیکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ سمجھ نہیں آتا کیوں اتنا اچھا بننے کی اداکاری کرتا ہے، یہ چاہیے کیا آخری سے مجھ سے؟ مجھے دنیا کے سامنے اس نے کبھی نام نہیں دینا، نہ میری اولاد کو دنیا میں آنے دینا ہے، تو پھر کیوں اپنے نکاح میں باندھ رکھا ہے مجھے؟ کیوں طلاق دینے کے لیے یہ جلاد تیار نہیں؟ وہ دل ہی دل کڑتے ہوئے سوچنے لگی۔ محیب سے لڑ لڑ کر تھک گئی تھی وہ،
وہ ستمگر کسی صورت طلاق دینے پر راضی نہ تھا۔ وہ خوبرو نوجوان جیسے ہی بیڈ پر آ کر لیٹا، نجمہ نے آنکھیں میچ کر کروٹ لی۔ اب محیب کے سامنے اس کی پشت تھی۔ اس نے نرمی سے اپنی عادت کے مطابق اس حسین دلربا کا سر ہلکا سا اونچا کیا اور اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے حائل کیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھا۔ پورے بیڈ کو خالی چھوڑ کر وہ بالکل اس سے چپک گیا تھا۔ نجمہ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن اور شولڈر پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہٹانے کی کوشش نہ کی کیونکہ جانتی تھی طاقت کا ضیاع ہے۔ تم آج کس سے بات کر رہی تھیں؟ میں مسلسل کال کرتا رہا مگر نیٹ ورک بزی آ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے سوال کیا۔ اس کا سوال سنتے ہی نجمہ کو احساس ہوا کہ وہ ستمگر جانتا ہے کہ وہ سونے کی اداکاری کر رہی ہے۔ ماریا سے؟ نجمہ نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اندازن گویا ہوا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں تمہیں یونی میں داخلہ دلوا دوں۔ ابھی تم پورے دن فری رہتی ہو، آرام سے پڑھ لو گی، ورنہ بعد میں بچے وغیرہ ہو جائیں گے تو مشکل ہوگی۔ وہ اپنی ٹھوڑی کو اس کے شولڈر سے ہلکا سا مسلتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ وہ چاہتا تھا نجمہ اس ڈپریشن سے نکلے۔ وہ اس کا دماغ بٹانا چاہتا تھا۔ مکاریت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے محیب جلال ملک۔ وہ جذبز ہو کر اس کے ہاتھ کا احسار کھولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ اگلے ہی پل اس کی نیلی سمندر جیسی گہری خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غسیلی آواز میں گویا ہوئی۔ اس میں مکاریت کی کیا بات ہے؟ وہ اپنے ہاتھ کی کونی تکیے سے ٹکا کر اس پر اپنا خوبصورت چہرہ رکھ کر اونچا کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم اچھی طرح واقف ہو میرا کیا مطلب ہے، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر مقابل کے سامنے ہی تکیہ اٹھا کر سامنے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ وہ لڑکی کیسے سوچ سکتی تھی کہ محیب اسے خود سے دور ہونے دے گا؟ کیا اتنے مہینوں میں اتنا بھی نہ جان سکی تھی اسے؟ وہ صوفے پر جیسے ہی لیٹی، اگلے ہی لمحے ایک بھاری بھرکم وجود کو اپنے اوپر پایا۔ جھنجھلا کر اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی، کیونکہ بیوی ہو میری، وہ حق جتاتے ہوئے کہہ کر دونوں ہاتھوں سے اس کے حسین سراپے کو حصار میں بھرنے کے بعد آنکھیں موند کر سونے لگا۔ محیب، بہت بھاری ہو تم۔ وہ نازک جان اس کا وزن برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخی، شور مت کرو نج، ورنہ یونی بھیجنے کا پلان کینسل کر کے خاندانی پلاننگ پر توجہ دینا سٹارٹ کر دوں گا۔ اس نے آنکھیں کھول کر نشیلی سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، زہر لگتے ہو تم مجھے۔ وہ کچھ ضرورت بھری نظریں اس کے حسین چہرے پر ٹکائے اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں یہ زہر کا جام ملتا ہے، ورنہ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں ترستی ہیں اس زہریلے جام والے کی ایک نظر کے لیے۔ وہ نہایت بھرم سے ہونٹوں کے کناروں پر اسمارٹ مسکراہٹ سجائے گویا ہوا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے لب کو نرمی سے چوما۔ محیب، ہٹو مجھ پر سے، مجھے بھی مارنا چاہتے ہو کیا، جیسے میرے بچے کو مار دیا؟ بس اس دشمن جاں کا یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ محیب کی آنکھوں کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے ہٹتے ہی نجمہ نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی، صرف اپنے چند جملوں سے ہزار موتیں مارا تھا اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو۔ تمہیں لگتا ہے میں نے مارا ہے ہمارے بچے کو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ بے یقینی غصے کی ملی جلی کیفیت میں نجمہ کو دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں رنج جھلک رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب نجمہ کو اس کی آنکھوں میں جذبات نظر آئے۔ میں سوچ نہیں رہی، مجھے 100% یقین ہے کہ تم نے مارا ہے میرے بچے کو، اس کا کہا نشتر سے زیادہ دل خراش معلوم ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حفاظت نہ کر سکا، اس لیے ظالم ٹھہرایا اس کی نگاہ میں۔ یہ کب سوچا تھا کہ وہ قاتل سمجھ بیٹھی ہے؟ نجمہ، وہ تحش کے عالم میں غرایا، تمہارے اس طرح ڈرانے سے میں چپ نہیں ہونے والی۔ محیب جلال ملک، میں نہیں ڈرتی تم سے، سنا تم نے؟ میرا بس چلے تو میں پوری دنیا کو تمہارا یہ گھنونا چہرہ دکھاؤں کہ ہوتے ہیں ایسے باپ دنیا میں جو اپنی ہی اولاد کو مار کر چین سے سوتے ہیں۔ وہ ڈری نہیں۔ وہ نڈر لڑکی اس کے سامنے کھڑے ہو کر دو ٹوک انداز میں بولی۔ اس کے نزدیک محیب انسان نہیں تھا، وہ جلاد تھا جس نے اپنی اولاد کو مارا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ اگر مجھے اسے مارنا ہی ہوتا تو میں 3 ماہ انتظار کیوں کرتا، کیوں اس کی حفاظت کرتا؟ وہ تیش کے عالم میں اٹھ کر اس کے روبرو کھڑا ہو کر انگارے بھری نگاہوں سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے بھر کر بولا، میں نہیں جانتی تم نے کیوں 3 ماہ انتظار کیا۔ یقیناً تمہارا کوئی مقصد رہا ہوگا، شاید تم نے سوچا ہو اس طرح مجھے اذیت زیادہ ملے گی۔ تم تو چاہتے ہی یہی ہونا کہ ایک دن تڑپ تڑپ کر مر جاؤں میں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اتنی نفرت کیوں کرتے ہو تم مجھ سے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اور اگر نفرت تھی بھی تو مجھ تک اس نفرت کا دائرہ محدود رکھتے۔ میرے بچے کو ان سب میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں پتہ ہے، مجھے لگتا ہے میں بہت جلد مر جاؤں گی، کیونکہ میرے پاس جینے کی نہ کوئی امید ہے نہ کوئی وجہ۔
دیکھنا کسی دن تمہیں خبر ملے گی۔ تمہارا قیدی آزاد ہو گیا، نہ صرف اس قید سے بلکہ اس فانی دنیا سے بھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سوائے کدورت کے کوئی دوسرا جذبہ نہ تھا۔ اس نے تو کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا وہ مر جائے گی۔ کوئی اس سے پوچھے جو ہزاروں موتیں مرنے کے بعد بھی اس لڑکی میں اپنا سکون دیکھتا تھا۔